بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سامعین، کافی سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بندہ کتنی دیر قرآن پاک پڑھے، کتنی دیر نوافل پڑھے، کتنی دیر اور عبادات کرے۔ تو آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم ساری رات آرام فرمائے سوئے، عالم کا سونا عابد کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین کی فضیلت بہت بڑی ہے، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ علم دین بذات خود ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ علم دین سیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، علم دین سیکھنا، علم دین کی کتابیں پڑھنا، یہ خود ایک عبادت ہے۔ اس لیے میں آپ سے جو ہے نا اس رمضان مبارک کے لیے ایک یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ رمضان مبارک میں قرآن پاک یعنی کہ عربی عبارت یہ بھی پڑھیں، آپ اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھیں، لیکن آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ آپ مطالعہ کریں، آپ علماء کے پاس بیٹھیں، آپ علماء سے، آپ کے امام حضرات جو ہیں ان سے کوئی کتاب لے لیں کہ حضرت ہمیں جو ہے کن مسائل کی زیادہ ضرورت ہے۔ امام بخوبی جانتا ہوتا ہے، امام کو پتہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کی جو ہے نا ہماری عوام کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جو کاروبار کرتے ہیں آپ اس کاروبار کے حوالے سے مطالعہ کریں کہ آپ کا کاروبار کس طریقے سے حلال ہوگا، کس طریقے سے حرام ہوگا، کون سا طریقہ آپ کریں گے تو ناجائز روزی کما رہے ہیں، آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، عرصے دراز سے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رزق حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی سرچ ہی نہیں کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں۔ ان کو حلال اور حرام کی تعریف کا ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو روزے کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ بہت سارے لوگ نماز فجر کے وقت جب یعنی کہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تب لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان چیزوں کا جو ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں، یہ بات یاد رکھیں، اس کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں ضروری علم جاننا چاہیے ان کا۔ یہی علم ہے جو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں وضو کرنا آنا چاہیے۔ ہم غسل کرتے ہیں، مجھے یاد آ گیا ایک دن پہلے میں نے ایک بچے سے پوچھا، 2-4 دن پہلے میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا بھی کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار تو مجھے نا وضو کا طریقہ بتا۔ تو وہ وضو کا طریقہ بتانے لگا، تو اس نے ابھی شروع کیا تو وہ بولنے لگ گیا۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے بتاؤ، میں نے کہا مسواک کرنا بتا۔ جب میں نے مسواک کا نام لیا نا، وہ میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اس نے نا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ ایسے مجھے لگ رہا کہ جیسے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا جملہ بول دیا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مسواک کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے استاد جی نہیں۔ تو مجھے بہت سارا افسوس ہوا کہ ایک بالغ بچہ 17-18 سال عمر کے قریب جو بچہ ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ مسواک کیا ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ وضو کیسے کرنا ہے؟ اس کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ اس کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ صاف ظاہر ہے اس پر غسل بھی فرض ہوتا ہوگا نا جو بالغ انسان ہے۔ تو یعنی کہ وہ پلید مسجد میں آتا ہے۔ ایسے بہت سارے حضرات ہیں جن کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، جن کو وضو کا طریقہ نہیں پتا۔ تو رمضان مبارک میں یہ ویڈیو اس لیے لایا ہوں کہ رمضان مبارک میں کثیر تعداد میں لوگ نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں یہ پیغام آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دے رہا ہوں کہ کوشش کریں جب بھی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ 1 یا 2 نمازوں کے بعد وقت جو ہے نا اپنا وہ ٹائم بنا لیں کہ آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں کہ آپ وضو کا طریقہ پڑھیں، آپ ایسی کتابیں لے لیں، اپنے اساتذہ سے، اپنے ائمہ حضرات سے لے لیں، جو امام ہیں آپ کے ان سے لے لیں۔
تو آپ غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، وضو کے مکروہات، تمام چیزیں آپ سیکھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور کام کریں کہ آپ صبح اٹھ کر کثرت سے لوگ نماز تہجد پڑھ کے پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا پھر نماز فجر پڑھ کے آ کے قرآن پاک پڑھ کے پھر آرام کرتے ہیں اکثر رمضان مبارک میں۔ آپ رمضان مبارک میں جب قرآن پاک پڑھے نا، آپ اگر 2 رکوع پڑھتے ہیں تو 2 رکوع کی جگہ پر 1 کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ایک کام کریں، آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ میری ویڈیو جو ہے، آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ ان جملوں کو زندگی میں یاد کریں گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ 2 رکوع کی جگہ 1 رکوع پڑھیں، لیکن اس 1 رکوع کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ امام صاحب سے سیکھیں، آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو بہت زیادہ آسانی ہوگی، آپ اپنے مسلک کے یعنی کہ اہل سنت کے علماء جو ہیں، آپ کو اس سے نیٹ سے مل جائیں گے۔ ہر تفسیر، ہر قرآن پاک کی یعنی کہ ہر سورت کی تفسیر، آپ کو ہر رکوع کی تفسیر، ترجمہ، ہر چیز آپ کو قرآن پاک سے، اس کے موبائل سے قرآن پاک کی مل جائے گی۔ اس لیے آپ کوشش کریں، آپ نیٹ سے بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ قرآن پاک اٹھائیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس کے ساتھ تفسیر پڑھیں۔ تفسیر پڑھنے سے قرآن پاک کی حقیقت کو جانیں، کیونکہ قرآن پاک اصل میں اترا ہے ہمیں مسائل بتانے کے لیے۔ قرآن پاک کا حقیقی مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا، اس کا جو ہے نا یعنی کہ اس کی عربی عبادت پڑھی اور ثواب کمایا اور ہم نے رکھ دیا الماری میں، نہ، بلکہ قرآن پڑھیں اور قرآن میں غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز کا بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ قرآن پاک کا 1 رکوع اور اس کے ساتھ قرآن پاک کے 1 رکوع کا ترجمہ اور اس کے ساتھ 1 رکوع کی تفسیر ہر روز پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا سینہ جو ہے نا وہ اس علم دین سے روشن ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں کی سمجھ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے کر سب کہ علم دین یعنی کہ پڑھتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے۔ آپ تو چلو ماشاءاللہ پڑھتے رہے شروع سے، آپ کو تو سمجھ آتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو گے، اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دو گے، جب آپ دماغ کو اس طرف لگا لو گے، آپ علم دین سیکھنا شروع کر دو گے، انشاءاللہ آپ کا سینہ جو ہے نا وہ نور ہو جائے گا، آپ کے سینہ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو ایسا ایسا سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور علم دین ایک واحد ایسا علم ہے کہ اس کو زیادہ پڑھنے سے بندے کی محبت اس کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ بندہ اگر روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے نا، اگر وہ 1 گھنٹہ پڑھتا رہے، ایسا ایسا اس کا دل کرتا ہے میں 2 گھنٹے پڑھوں، 2 گھنٹے پڑھتا رہے تو اس کا دل کرتا ہے میں 3 گھنٹے پڑھوں۔ اس میں مزہ ہے، اس میں سکون ہے۔ اس لیے علم دین سیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دوستوں کی زندگی کو انشاءاللہ العزیز آسان فرما دے گا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا ہماری ماں کی شان کیا ہے، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، ہر چیز کا علم ہمیں ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز اگر ہم محنت کریں۔ اگر ہم 1 گھنٹہ بھی روز جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جب ہم آئے ہی عبادت کے لیے 1 گھنٹہ تو ہم نکالیں نا علم دین سیکھنے کے لیے۔ روز اگر ہم 1 گھنٹہ بھی علم دین سیکھیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن سے ہم واقف ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دین سے کتنے دور تھے، ہم تو ابھی دین میں اترے ہی نہیں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین اسلام ہمیں، ہمارا مذہب، ہمارا مسلک، بلکہ ایسے کہنے کہ ہمارا خدا ہمیں کہتا کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے صرف ایک نام کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمیں حقیقت کا، دین کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب آپ مطالعہ شروع کریں گے آپ کو بہت ساری نئی چیزوں کا آپ کی زندگی میں آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی زندگی میں روشنی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔